السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب کی دعا کی وجہ سے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کتنا خوبصورت منظر ہوگا وہ جب ہم جنت الفردوس میں ہوں گے۔ کیا آپ بھی جنت الفردوس میں جانا چاہتی ہیں؟ کیا آپ بھی چاہتی ہے کہ قیامت کے دن جب سب پریشان ہو تو آپ محفوظ ہو؟ کیا آپ بھی چاہتی ہے کہ آپ کا نام جنت الفردوس اولو میں لکھا جائے؟ اگر آپ کے دل نے کہا ہاں تو یہ بات یاد رکھیے، جنت الفردوس کوئی عام جنت نہیں، یہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور اس کے لیے زندگی کو خاص بنانا پڑتا ہے۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں کہ جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے خالص ایمان اور اخلاص۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے خالص اس کے لیے۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھو بہنوں، جنت الفردوس ان کو نہیں ملتی جو نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ ان کو ملتی ہے جو اکیلے کمرے میں بھی اللہ سے ویسا ہی تعلق رکھتے ہیں جیسا مجمع میں۔ دوسرا کام ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے 5 وقت کی نماز قائم کی اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ نماز جنت الفردوس کی کنجی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز وقت پر ہو، دل کے ساتھ ہو، خشوع خضوع کے ساتھ ہو، اطمینان کے ساتھ ہو۔ نماز چھوڑ کر کوئی جنت الفردوس نہیں پہنچا۔ تیسری کام ہے فرض کے بعد نوافل کو کثرت سے پڑھنا۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرض ہمیں جنت میں داخل کرتے ہیں اور نوافل درجات بلند کرتے ہیں۔ تہجد کی ایک سجدہ جنت الفردوس کے قریب کر دیتا ہے۔ اگر آپ جنت الفردوس چاہتی ہیں تو آپ اشراق کی نماز پڑھیے، ساشت کی نماز پڑھیے، اوابین کی نماز پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے۔ جتنے زیادہ آپ نفلیں ادا کریں گے، نفلیں پڑھیں گے، اتنی زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ چوتھی کام ہے زبان کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیے غیبت کرنا، طنز کرنا، شکایتیں کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سب جنت الفردوس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اسی لیے بہتر ہے خاموشی اختیار کرنا۔ بعض اوقات سب سے بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے صبر اور شکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کا ہر حال خیر ہے۔ جنت الفردوس آسان زندگی والوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ہے جو تکلیف میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑتے، جو صبر کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو الگ الگ طریقے سے آزماتا ہے، تو ہماری کام ہے آزمائش پر صبر کرنا۔ اس کے بعد آتی ہے حلال کمائی اور حلال کھانا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام گوشت سے پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ حرام لقمہ سجدوں کو بھی اثر کر دیتا ہے۔ حرام کھانا
آپ کی دعاؤں کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ جو حرام کھاتے ہیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ جنت الفردوس صرف حلال پر پلنے والوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد دل صاف رکھنا اور معاف کرنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات جنات کے دروازے کھلتے ہیں مگر کینہ رکھنے والوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ جنت الفردوس صاف دل والوں کا گھر ہے، بھاری دل والوں کا نہیں۔ تو اپنے دل کو صاف رکھیے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ اس کے بعد آتا ہے جنت الفردوس کے لیے خاص دعا مانگنا۔ دیکھیے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس ان کو ملتی ہے جو دل سے اس کی طلب کرتے ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندیوں میں شامل فرما جن کے اعمال جنت الفردوس کے قابل ہو، اور ہمیں وہاں اپنے دیدار سے نوازنا۔ آمین یا رب العالمین۔